بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ اس کو چھیڑ دیا کہ جو جتنا دین آیا وہ ہمارے بزرگان دین کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے اندر آیا, اور پھر 1857 کی جو جنگ تھی اس کے بعد ہمارے ہاں مدارس کے وہ اسکول آف تھاٹس پیدا ہونے شروع ہو گئے. مثال کے طور پہ بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ دیوبند اسکول پہلے آ گیا اور یہ اسکول بننا شروع ہو گئے. کیا ان کے آنے کی وجہ سے اسلام کو, دین کو کوئی فائدہ ہوا یا تبلیغ میں کوئی اس میں اسسٹنس آئی؟ دیکھیں دونوں باتیں ہوئی, ایمانداری سے کروں گا. جب درگاہ اور خانقاہوں سے علم ندارت ہو گیا تو کہیں تو وہ گیپ فل ہوگا نا, وہ قصور تو ہمارا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب وہ لوگ پڑھانے آ گئے. اب سنیں, گرجر دودھ بیچتے ہیں نا, اب جب گرجروں نے دودھ بیچنا بند کر دیا تو ڈیری کا اور اسکم مل کا ہی تو دودھ لوگ. اچھی مثال دی آپ نے, بہت اچھی مثال دی. ٹھیک, اب تو پی کے پھر مال نیوٹریشن کا شکار ہو گیا. آئے گا نا جب والے نہیں ہوں گے تو پھر ہم نے تو دودھ بیچنا بند کر دیا. انہوں نے دودھ بیچا جس سے مال نیوٹریشن ہو جائے, ملت کو مال نیوٹریشن ہو گیا. ٹھیک ہے, مذہبی میل نیوٹریشن ہو گیا. ہاں, مذہبی میل نیوٹریشن ہو گیا. اچھا, یہ سب چیزیں جو ہیں کانسپریسی کے تحت ہوئی. کس کی کانسپریسی تھی یہ؟ میں آپ کو بات بتاؤں, انگریز کی یا مسلمانوں کی؟ انگریز اور مسلمانوں دونوں کی. دیکھیں, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. میں کانوینٹ ایجوکیٹڈ ہوں, عالم دین نہیں ہوں, کیونکہ پارٹیشن کے بعد کیا ہوا, 1947 کے بعد زائر نے آنا بند کر دیا, ہجرت کر کے چلے گئے. اجمیر شریف میں سائزیبل پاپولیشن تھی, مسلمانوں کی میجورٹی میں تھے, سب اس طرف سندھ اور کراچی کی طرف آ گئے. مہمان آتے نہیں تھے, زائرین خواجہ آتے نہیں تھے, پیسوں کی قلت. ہمارے تو معاملات تمام درگاہوں خانقاہوں کے نظر و نیاز میں کرتے ہیں. بیسکلی تو یہی این جی اوز تھیں اور این جی اوز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اسپریچول این جی اوز. پھر مغل بادشاہوں نے ہمیں 7 گاؤں نظر کیے تھے. جاگیرداری ابالیشن ایکٹ 1952 یا 54 میں آیا, ہماری جاگیرداریاں چھن گئیں ساری. بالکل, جاگیرداری ابالیشن ایکٹ آ گیا. تو جو مغل بادشاہوں نے 7 گاؤں نظر کیے تھے وہ چلے گئے ہمارے. تو ہمارے والدین نے ہمیں یہ کہہ کے پڑھایا کہ ٹھیک ہے, نسبت تو ہم قائم رکھیں گے, آپ لوگوں کی اللہ قائم رکھنے والا ہے تاکہ قیامت, لیکن اب نوکری وغیرہ کرنا شروع کرنا. تو اس غرض سے کانوینٹ میں ہمیں پڑھایا. تو وہ جو مدرسے میں جا کے درس نظامی لینا تھا اس سے فارغ ہو گئے. میں نے پھر اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھانے کے بعد عالم دین بنایا, درس نظامی کا پورا مکمل. اچھا, ہاں, جیسے درس نظامی پڑھایا. ہاں, کامران میاں درس نظامی سے فارغ ہوئے, ٹھیک ہے نا. آج اور پھر دوسرے والے کمپیریٹیو ریلیجن میں عادل میاں. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم شروعات کرتے ہیں. تو آج دھیرے دھیرے جو ہے نا, اب ایک چیز درگاہوں اور خانقاہوں کے پہ بیٹھے ہوئے سادات کو یہ محسوس ہو گئی ہے کہ یہ جو خارجی اور نازبیت پھیلی ہے یہ ہماری لا علمی سے پھیلی ہے, اس لیے ممبروں پہ فائز ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارے بچوں کو دینی علم دینا. اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں چینل کے مادھیم سے, اگر تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو, باب علم کی اولاد کہتے ہو, اور علم سے بے بہرا ہو, تو اپنے گریبانوں میں جھانکو میاں اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور اگر اس نازبیت اور خارجیت سے نجات چاہتے ہو تو صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, علم حاصل کرنا پڑے گا. شاہ جی, آپ یہ بار بار جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کو ذرا ایکسپلین کیجیے. جیسے آپ نے کہ یہ خارجی ہیں, راوزی ہیں, نافذی ہیں, یہ کیا ناسبی, کیا یہ ناسبیت وغیرہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں, ناسبیت تو وہ ہے جو حضرت نازبیوں نے حضرت علی سے خروج کیا, جنگ کی, ٹھیک ہے, ان ڈیٹیلز میں نہیں جاننا چاہتا. یعنی کہ حضرت علی سے جو جدائی کی وہ ناسبیت ہے. جدائی ہوئی, ان کے خلاف جنگیں ہوئی, یہ ناسبیت ہے. ہاں, ٹھیک ہے. اور جو اہل بیت سے دوری ناسبیت ہے. یہ ایک ڈیفینیشن آ اور ٹھیک. کہ رافضیت کیا ہے؟ اور کہنے کو علی علی کا دم بھی بھرتے ہیں. ٹھیک. لیکن آج میں کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں علی کے دشمنوں کی بڑی مداثرائیاں بھی ہو رہی ہیں, ان کے عرس بھی منائے جاتے ہیں, ان کی نیازیں بھی ہو رہی ہیں, ان کی منقبتیں بھی ہو رہی ہیں جو 1400 سال سے نہیں ہوئی. کف اللسان کا حکم تھا چند باتوں پہ, لیکن جب ہمارے علی کی بات کی نفی کرو گے تو پھر ہم سید ہی نہیں. میرے باپ کا خلاف کوئی خروج جنگ پہ آیا اور آپ جسٹیفائی کر رہا ہو, یہ مناسب نہیں ہے. یہ ناسبیت ہوگی. یہ راوزیت کیا چیز ہے؟ یہ انہوں نے یہ ہے کہ جو علی کا ذکر کرے, اور خیر میں ان کو یہ شیعیت کہتے ہیں. اچھا, راوزیت پھر وہ کیا ہے؟ جو شیخین کی شان میں غستاخی کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. الحمدللہ ہم راوزی نہیں ہیں. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ماں محبت آل رسول. تو یہ ہمارا وہ ہے. لیکن غلبہ ہم علی کی ذات کو دیتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کی خلافتیں ہوئی. لیکن خلافت تو مانتے ہیں نا,
بالکل مانتے ہیں, کیوں نہیں مانیں گے, ان کی عظمت کو بھی مانیں گے, بالکل. لیکن اگر آپ دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت کو, معاملے کو اگر ترجیح دیں گے تو وہ ہم کبھی نہیں مانیں گے, کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. ٹھیک, اس میں امام حسن بھی شامل ہیں, 6 مہینے حضرت امام حسن کی بھی شامل ہے, جس کو لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہوگی. اچھا, شیعہ اور سنی دونوں قصوروار ہیں. شیعہ 30 سال کی خلافت راشدہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, اور سنی یہ ذکر نہیں کرتے کہ 30 سال بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہوگی, یعنی کہ مونارکی ہوگی. اب وہ کون تھا آپ جانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم الحمدللہ راضی نہیں ہیں, لیکن ہاں فضیلت ہم مولا علی کو دیتے ہیں. اور جو 30 سال کی جو خلافت تھی, ایڈمنسٹریٹو خلافت تھی, خلافت ظاہری تھی. ٹھیک, خلافت باطنی وہ تھی جو قدیر خم پہ کہا من کنت مولا فاذا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. دیٹ واز ڈکلیریشن آف ولایت. ماشیہ بھی غلط ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ مولا کی ڈیفینیشن آپ کرتے ہیں, ہمارے علماء کرام عام طور پہ اس کو کہتے ہیں دوستی ہے. یہ تو ہر ایک کو, ایک صاحب میں کراچی میں وہ تو یہ کہتے کہ محمد نے علی کو بھائی کہا, ہم بھائی نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے کہ امام حسین نے نماز کیسے پڑھ لی کربلا میں, ان کا تو وضو ہی نہیں تھا. اس سے بڑی جہالت کی حد کیا ہو سکتی ہے دوست. ارے انہوں نے کہا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. دیٹ واز ڈکلیریشن آف ولایت, کہ نبوت کے بعد اب کام ولایت کرے گی. تو دیکھ لینا جتنے بھی سلاسل ہیں, جتنے بھی آپ کے مشرب ہیں, چشتی ہو, قادری ہو, رفاعی ہو, یہ ولایت کو ماننے والے ہیں, یہ سب کا شجرہ طریقت, اسپریچل جینولوجی حضرت علی سے ملتی ہے جا کے, اور با اجازت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اللہ کی ذات ہے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد آتے ہیں حضرت علی. تا قیامت تک ولایت قائم رہے گی. یہ جتنے بھی آپ بزرگان دین دیکھ رہے ہیں, کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے, اور تا قیامت تک یہ ولایت رہے گی, جسے خلافت باطنی کہتے